وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. روایت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: تبارک الذی، وہ ذات بابرکت ہے، بیدہ الملک، کہ جس کے ہاتھ میں ہر قسم کا اقتدار ہے، اقتدار کا مالک ہے. اور پھر فرمایا کہ وہ ہوا علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے. اس کے بعد دوسری آیت میں فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، وہ ذات جس نے موت اور حیات کو پیدا فرمایا. اور پھر فرمایا کہ لیبلوکم، اس مقصد کے لیے تاکہ تمہیں آزمائے، ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے جہاں دنیا میں اپنی حیات میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے، مفید عمل کرنے والا ہے. تو ان آیات کریمہ میں پہلی آیت میں تو اللہ جل شانہ نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ جو اقتدار ہے تو یہ اصل میں اس کا مالک اللہ ہے. دنیا میں ہم رہتے ہوئے عام طور سے یہ سمجھتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے مقتدر ہے، فلاں شخص صاحب اقتدار ہے، اور فلاں شخص صاحب اختیار ہے. اور یہ ہم جو ہے اس قسم کا ہمارا ایک کنسیپٹ ہے، ہمارا ذہن ہے کہ ہم اقتدار اور اختیارات اور ان تمام چیزوں کو منسوخ کرتے ہیں انسانوں کی طرف. تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اصل میں جو اقتدار ہے یہ بنیادی طور پر اللہ ہے. انسان کو جو اقتدار ملتا ہے تو وہ اللہ جل شانہ کی عطا ہوتی ہے، اور وہ عارضی ہوتا ہے، وقتی ہوتا ہے. آپ دنیا میں دیکھیں بڑے بڑے جہاں بادشاہ گزرے، ایسے بادشاہ بھی گزرے جو 50 سال تک حاکم رہے، لیکن پھر آخر اقتدار ان کا ختم ہو گیا.
بہت سارے ایسے بادشاہ جو 20-20 سال تک، ہارون الرشید 23 سال حاکم رہا، اور ان کے علاوہ بھی مغلیہ دور کے کئی بادشاہ ہیں جو 40-50 سال تک بادشاہ رہے۔ لیکن یہ جو اقتدار ہے اور یہ اختیارات ہیں اور یہ سارا سلسلہ ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے انسان کو ملتا ہے، وقتی طور پر ملتا ہے، عارضی طور پر ملتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر بھی بڑے نشے و فراز ہوتے ہیں، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے خوش ہیں کہ ان کے پاس اقتدار ہے، لیکن ان سے کوئی پوچھے کہ وہ جو اقتدار جن کے پاس ہے اور جن کے پاس بڑا منصب ہے اور بڑی کرسی ہے، وہ کتنی مشکل کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کو تو رات کو وقت نہیں آتا، کھانا ہضم نہیں ہوتا، ان کی تو ذہنی حالت ہمیشہ اضطراب میں رہتے ہیں۔ تو فرمائے کہ تبارک الذی بیدہ الملک، کہ اللہ جل شانہ کی ذات بابرکات، اصل میں جو ملک ہے، اقتدار ہے، یہ سب چیزیں اصل میں اللہ۔ اور یہاں ایک جو بہت بنیادی نقطہ بتایا وہ یہ ہے کہ وہ علی کل شیء قدیر۔ ایک جو اختیار اور اقتدار انسان کے پاس ہوتا ہے، لیکن انسان ہر چیز پر قادر نہیں ہوتا۔ جو ملک کا سربراہ ہے وہ ایک محدود اختیار کا مالک ہوتا ہے، اس کے پاس جو اختیارات ہوتے ہیں، اس کا جو اقتدار ہوتا ہے وہ بہت محدود ہوتا ہے۔ اللہ جل شانہ کا جو اقتدار ہے اور اللہ جل شانہ کا جو اختیار ہے اور ملک ہے، تو فرمائے کہ اس کی جو خصوصیت ہے تو وہ علی کل شیء قدیر۔ اللہ جو چاہتا ہے ہر ایک چیز پر قادر، ساری جو قدرت ہے اللہ کو حاصل ہے۔ تو یہ ایک خط فاصل ہے اور امتیاز ہے انسانوں کے اقتدار میں اور اللہ جل شانہ کے اقتدار میں، کہ انسان کا جو اقتدار ہے اس میں اس کے بعد قدرت مطلقہ نہیں ہوتی، پوری طاقت اس کے پاس نہیں ہوتی، محدود قسم کی طاقت۔ پھر فرمایا کہ الذی خلق الموت والحیات، اللہ جل شانہ وہ ذات ہے کہ جو اپنی مخلوق کو موت دیتا ہے اور حیات دیتا ہے، زندگی دیتا ہے۔ یہ جو موت و حیات کا معاملہ ہے، تو انسان کے پاس جو سرمایہ ہے اور انسان کے پاس جو کیپٹل ہے، اس میں سب سے قیمتی جو ہے وہ وقت، زندگی، حیات، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ انسان کا جو منٹ گزر گیا، پھر اگر وہ چاہے کہ میں وہ منٹ خریدوں تو وہ خرید نہیں سکتا۔ پوری دنیا کے تمام وسائل اگر کوئی شخص دیتا ہے اپنے چند منٹ خریدنے کے لیے، سیکنڈ خریدنے کے لیے، تو وہ نہیں خرید سکتا۔ یہ زندگی اتنی قیمتی ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ اللہ جل شانہ کی عطا ہے کہ انسان کو اللہ جل شانہ زندگی عطا فرماتا ہے۔ اور زندگی کیا ہے؟ انسان کی زندگی یہی ہے کہ وہ سانس لیتا ہے، سانس لیتا ہے، سانس رک گیا تو ختم۔ اور سانس رکنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ انسان جب سانس لیتا ہے تو سانس رکنے میں کتنا ٹائم، چھوٹا نہیں لگتا۔ انسان کے وجود کا جو نظام ہے اس میں توازن ہے، یہ توازن اللہ کی مرضی ہے۔ انسان کا جو وجود متوازن رہتا ہے تو یہ اللہ کی مرضی اور اللہ کی مشیت ہے۔
اور جب اللہ کی مرضی اور مشیت نہیں رہتی تو یہ جو انسانی جسم کا توازن ہے یہ بگڑ جاتا ہے۔ جسم کے اندر کوئی چیز بگڑ گئی تو جسم سارے کا سارا گیا۔ کوئی بھی سسٹم جو ہے اگر متاثر ہو جاتا ہے تو پورے کا پورا جسم متاثر ہو جاتا ہے اور پورا جسم تباہ ہو جاتا ہے۔ تو فرمائے کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ جس کو میں نے اتنا کچھ کیا ہے اور اس کو حیات دی ہے، حیات کی نعمت دی ہے، زندگی کی نعمت دی ہے، یہ زندگی کو کیسے استعمال کرتا ہے، میری اس نعمت کو کیسے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ وہ ترجمہ ہے کہ جو عام علماء شریعت اس آیت کریمہ کا ترجمہ کرتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے ہاں اس میں جو اصطلاحات آئی ہیں تو 3 اصطلاحات ان آیات کریمہ میں آئی ہیں۔ ایک اصطلاح تو ملک کی اصطلاح ہے، اقتدار کی اصطلاح ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں اقتدار ایک ظاہری ہے اور ایک باطنی ہے۔ ملک جو ہے صوفیاء کہتے ہیں کہ ایک تو ظاہری یہ نظام ہے جو آپ کے سامنے چل رہا ہے، ظاہری اقتدار، لیکن ایک وہ اقتدار ہے جو اس کی بیک پر ہے۔ یہ جو ظاہری پورا نظام چل رہا ہے اس کی بیک پر ایک اور نظام، اور اصل میں وہ نظام ہے جس کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ تو اس لیے صوفیاء کرام ظاہری اقتدار کو اہمیت نہیں دیتے۔ وہ کہتے ہیں یہ ظاہری اقتدار جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، اصل میں اقتدار وہ ہے جو باطنی اقتدار ہے، اور باطنی اقتدار جو ہے وہ بہت ہی پاورفل ہے ظاہری اقتدار کے مقابلے میں۔ جو روحانی اقتدار ہے اور باطنی اقتدار ہے جب انسان کو ملتا ہے تو صوفیاء کہتے ہیں کہ اصل میں تو اقتدار وہ ہے کہ آپ کی اللہ کی ساری مخلوق آپ کی طرف مائل رہتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب کسی بندے کا اپنے پروردگار کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے تو اللہ جل شانہ کی طرف سے ندا ہوتی ہے مقرر فرشتوں کہ فلاں وہ فلاں کا بیٹا میرے ساتھ اس کے ساتھ، تو آپ لوگ اس کا خیال رکھیں۔ اور مقربین فرشتے آگے اگلے فرشتوں کو پھر اگلے فرشتے، یہاں تک کہ جو آسمان کے فرشتے ہیں ان تک بات آتی ہے، اور پھر آسمان کے فرشتے آگے جو کائنات زمین جو ارضی مخلوق ہے، ساری مخلوق ہے، تو ان کو پیغام پہنچاتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ یہاں تک کہ جو سمندر کی مچھلی ہے ان تک بھی پیغام کرتا ہے، اور ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کو بھی یہ پیغام کرتا ہے۔ تو یہ جو پیغام اللہ کی طرف سے جاتا ہے یہ پیغام پوری مخلوق تک پہنچتا ہے، اور پوری مخلوق اللہ کے اس بندے کے ساتھ محبت کرتی ہے۔ یہ اصل اقتدار ہے۔ جب انسان اللہ کا ہو جاتا ہے، اللہ کے ساتھ جب تعلق ہو جاتا ہے تو من کان للہ کان اللہ، جو اللہ کا ہو گیا تو ظاہر ہے کہ اس کے لیے سب کچھ ہو گیا۔ اس لیے صوفیاء کرام کے ہاں یہ اصول ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھائی چلو ایک نعمت مانگو اللہ سے، ایک نعمت مانگو اللہ کی خوشنودی مانگو، بس باقی کسی دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ صوفیاء کرام کے ہاں نہ وہ جنت کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ وہ دوزخ سے نجات کے لیے دعا کرتے ہیں، نہ وہ اور بھی وہ کرتے ہیں، وہ اللہ کی خوشنودی اور رضوان من اللہ اکبر، سب سے جو بڑی نعمت ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اللہ کی خوشنودی ہے۔ تو
صوفیاء کرام کا جو کانسیپٹ ہے ملک کے حوالے سے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ظاہری اقتدار کے پیچھے پڑنا اور ظاہری اقتدار کو اہمیت دینا یہ فضول ہے، اس میں نہیں پڑھنا چاہیے، ان زمیروں میں نہیں پڑھنا چاہیے۔ یہ تو مسائل ہیں اور زمیرے ہیں۔ اللہ کے رسول نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ یہ جو اقتدار ہے تو یہ دنیا کی بھی مصیبت ہے، آخرت کی بھی مصیبت ہے، ندامت۔ فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول نے جو کلمات استعمال فرمائے، اتنے خوبصورت کلمات استعمال فرمائے، فرمایا کہ نعمت المرضعہ وبئس الفرج، کہ یہ اقتدار جو ہے جب انسان کو ملتا ہے تو ایسا ہے جیسے ماں دودھ پلاتی ہے تو بچے کو مزہ، لیکن پھر جب ماں چھڑاتی ہے دودھ تو پھر بچہ چیختا ہے، چلاتا ہے، اس کے لیے بڑی تکلیفیں اور تکلیفیں ہوتا ہے۔ تو اقتدار جب انسان کے پاس آتا ہے تو انسان خوش ہوتا ہے، انجوائے کرتا ہے، لیکن جب یہ جاتا ہے تو پھر بڑی مشکل ہوتی ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ ظاہری اقتدار اگر ملتا ہے تو ٹھیک ہے، اللہ کی نعمت ہے، اللہ دیتا ہے کسی کو تو ٹھیک ہے، اس کے مطابق اس کو کرنا چاہیے اور اپنی ذمہ داری پوری کرنی چاہیے۔ لیکن جو اصل اقتدار ہے وہ ہے جو اللہ جل شانہ کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر انسان کو ملتا ہے۔ دوسری اصطلاح جو اس میں استعمال ہوئی ہے دوسری آیت میں، وہ موت اور حیات کی اصطلاح ہے، موت اور حیات۔ تو عام طور سے تو ہم موت اور حیات کا مفہوم یہ لیتے ہیں کہ جب انسان جو ہے وہ اس کا جسم اور اس کی روح، جب جسم کے اندر روح ہے اور جسم ہے اور دونوں کا توازن ہے تو بس انسان زندہ ہے، اور جب یہ جسم سے روح نکل جاتی ہے تو انسان مردہ ہو جاتا ہے، موت اس کو کہتے ہیں۔ لیکن صوفیاء کرام کے ہاں موت و حیات کا فلسفہ مختلف۔ صوفیاء کہتے ہیں کہ حیات وہ ہے جو اللہ کی یاد، ذکر ہے۔ انسان جب اللہ کے ذکر میں رہتا ہے تو حی ہے، زندہ ہے، اور انسان جب اللہ سے غافل ہو جاتا ہے تو یہ موت ہے۔ انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، جتنی بھی زندگی ہے، جس کی جتنی زندگی ہے، تو اس زندگی میں انسان پر مختلف مراحل آتے ہیں۔ انسان کا جو ذہن ہے یہ مسلسل چلتا ہے، جسم چلتا ہے، ہارٹ انسان کا ہر وقت متحرک رہتا ہے، پورا جسم متحرک رہتا ہے۔ تو صوفیاء کہتے ہیں کہ بنیادی طور پر جو قیمتی لمحات ہیں، زندگی کے لمحات ہیں، وہ ہیں جو اللہ کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ کے ذکر میں گزرتے ہیں، تو وہ حیات طیبہ ہے، وہ حیات جو مفید ہے اور بہت عمدہ ہے، اسی کو اللہ نے فرمایا حیات طیبہ، اور پھر اس کے مقابلے میں فرمایا کہ معیشت دن کا، اگر کوئی شخص ہمیں بلاتا ہے اور حاصل رہتا ہے تو ہم اس کی زندگی کو پھر بناتے ہیں معیشت دن کا، ایسی زندگی ہوتی ہے کہ اضطراب والی زندگی ہوتی ہے۔ تو اللہ جل شانہ کے ساتھ جو وقت گزرتا ہے تو فرمایا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، انسان کے قلب کی جو ذات ذکر ہے، اللہ کی یاد، یہ جو اللہ کی یاد ہے یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور انسان کا ہر وہ لمحہ، اس لیے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیانہ، جب سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تو فرمایا کہ حضور ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر لمحہ اللہ کا۔ تو تمام انبیاء علیہ السلام اور جو انبیاء علیہ السلام کے صحیح فارورڈ ہیں تو
تو وہ ان کا طریقہ زندگی یہی ہوتا ہے کہ وہ اللہ کے ذکر میں زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ ٹھیک ہے 24 گھنٹے انسان ایک میں نہیں رہ سکتا، لیکن کوشش ہونی چاہیے کہ زیادہ ٹائم جو ہے اللہ کے ذکر میں جتنا بھی ہو سکے۔ تو یہ آیت کریمہ میں فرمایا کہ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اللہ جل شانہ مسلسل اپنے بندے کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ جس طرح ایک باپ اپنے بچوں کو دیکھتا ہے کہ میرے بچے کیا کرتے ہیں، باپ جو ہے وہ تو اپنے بچوں کو سب کچھ دے کر ان کے لیے محنت کر کے سب کچھ کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دیکھتا ہے کہ میرا یہ جو بیٹا ہے یا بیٹی ہے تو میرے ساتھ کیا کرتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ تو مسرت ہی ہے اپنے بندوں سے۔ اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری عبادت کی اور ہماری کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن خوش ہوتا ہے جب انسان اللہ کی فرمانبرداری کرتا ہے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ یہی جو ہے صوفیاء کرام کے ہاں جو اصل مطمع نظر ہے زندگی کا، وہ یہی ہے کہ اللہ کو خوش رکھیں، صبح سے شام تک کوشش یہ کریں، ایسے اعمال کریں کہ جس سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ سب سے بہترین ہجرت کون سی ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان تہجر ما حرم، آپ ہر اس عمل سے دور رہیں جو اللہ کے ہاں ناپسند ہے۔ یہ اللہ کے رسول نے اعلیٰ ترین ہجرت کی تعریف کی۔ تو صوفیاء کرام اسی میں کوشش کرتے ہیں۔ عام لوگوں کے مقابلے میں صوفیاء کی زندگی میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ فضائل کو اختیار کریں اور رذائل سے دور رہیں۔ جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ اعمال ہیں، اللہ کے رسول کے ہاں ناپسندیدہ اعمال ہیں، ان سے دور رہا جائے، اور جو پسندیدہ اعمال ہیں ان کو کہتے ہیں۔ تو ہمارے ہاں بھی ہمارے تقریباً تمام تصوف کے سلاسل میں جو سب سے بنیادی عمل ہے وہ ذکر ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو ذکر کے ساتھ تعلق ہے یہ رہے اور زیادہ سے زیادہ۔ تو یہ ہم انفرادی طور پر کرتے ہیں اور اجتماعی طور پر بھی کرتے ہیں۔ حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جب میرا بندہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر کرتا ہوں۔ تو اس بنیاد پر ہمارے ہاں یہ طریقہ ہے کہ انفرادی طور پر بھی ہم ذکر کرتے ہیں اور مجالس میں بھی ذکر کرتے ہیں اور کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے درود کا ہدیہ اللہ کے رسول کی سنت کو پیش کرتے ہیں اور پھر سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور پھر جو ہے استغفار اور پھر تحمید اور اس کے بعد تحریر کا ذکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔